خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عنوان ہے نا ذہن میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے بتایا تھا انسان کا معنی کیا ہے، جو محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو، یہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، لیکن اللہ نبوت عورت کو نہیں دیتا، لیکن نبی کی ماں تو عورت کو بناتا ہے نا۔ محسوس ہونا اور بات ہے، اور محسوس اور ذو عقل ہونا اور پھر کامل ہونا اور بات ہے، ناقص ہونا اور بات ہے۔ میں نے بات یہاں سے چلائی تھی، اس کے ناقص ہونے کا معنی یہ نہیں اس کو جھٹک دو، نہ یہ جب کام پہ آتی ہے تو پھر کاملین سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی پیغمبر کی زوجہ ہے، حضرت ام المومن امی خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بھی پیغمبر کی زوجہ ہے۔ اب توجہ رکھنا، یہ جو نبی پاک نے 11 نکاح فرمائے ہیں، ہمارا نکاح نبوت کے نکاح کے مقاصد اور تھے، میرے اور آپ کے نکاح کے مقاصد اور ہیں۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر تم نے پیغمبر کے نکاح کو سمجھنا ہے، ذرا جنسیت کے ماحول سے نکل جاؤ، دینی ماحول کے اندر آ جاؤ، تو پھر نکاح پیغمبر سمجھ آتا ہے، اگر نہ بندے کو نکاح پیغمبر سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر نے نکاح 11 کیے، ہر نکاح کا الگ الگ مقصد ہے۔ میں صرف 2 نکاح پہ ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا نہیں ہے، اللہ نے نکاح کروایا ہے، کیونکہ نبی کے گھر میں آنے والی بیوی پیغمبر کی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کیوں دی ہے؟ کل کو اعلان نبوت کرنا ہے، عورت وہ چاہیے جو مالدار بھی ہو، عورت وہ چاہیے جو خاندان بڑا بھی ہو، عورت وہ چاہیے جو سنجیدہ عمر بھی ہو، عورت وہ چاہیے جو معاملہ فہم بھی ہو، عورت وہ چاہیے کہ جس کا قد کاٹ بھی ہو۔ اس سے بہتر مکہ مکرمہ میں اور کوئی عورت نہیں تھی، خدا نے حضور پاک کو یہ دی ہے۔ جب پیغمبر نے دین کا کام شروع کیا ہے، حضور نے تجارت ختم کر دی ہے، تو پھر امی خدیجہ نے اعلان کیا ہے، حضور کام آپ کے ذمہ ہے اور میری دولت آپ کے قدموں میں ہے۔ خدیجہ کی دولت نبوت کے کام آئی ہے۔ اگر لوگوں نے دکھ دیے ہیں، خدیجہ نے سکھ دیا ہے۔ اگر لوگوں نے غلط راستے پہ کانٹے بچھانے کی کوشش کی ہے، غلط طریقے اختیار کیے، امی خدیجہ نے اپنے دامن کو بچھا دیا ہے، پیغمبر کو تسلیاں بھی دی ہیں۔ لیکن جب مکہ سے پیغمبر مدینہ آئے ہیں، مدینہ میں حضور کی ضرورت اور تھی، مکہ میں اور تھی۔ مدینہ منورہ میں دکھوں کا دور ختم ہو گیا ہے، سکھوں کا دور شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں جان سار بڑھ گئے ہیں، مدینہ منورہ میں حکومت خلافت بن گئی ہے، مدینہ منورہ میں مساجد کا قیام شروع ہے، مدینہ سے دین باہر جانا شروع ہو گیا۔ اب میرے پیغمبر نبی بن کر آئے تھے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اب نبی کا ایک دین وہ تھا، دین کا حصہ وہ تھا جو مردوں کے لیے ہے، اور ایک دین کا حصہ وہ تھا جو پیغمبر کا عورتوں کے لیے ہے۔ اب ایسی عورت چاہیے تھی جو پیغمبر سے دین سیکھے، عورتوں کو سکھا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دین سیکھنے کی جو عمر ہے، آپ دنیا کے اسکول اور کالج لے لیں، اسکول میں جانے کی عمر ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی بیٹی کو 20 سال کی عمر میں اسکول میں داخل نہیں کرتا۔ جب بھی داخل کرے گا عمر 6 اور 7 سال ہوگی، اگر مدرسے میں داخل کرے گا عمر 6 اور 7 سال ہوگی۔ اس لیے امام بخاری نے لکھا ہے، امی عائشہ جب پیغمبر کے نکاح میں آئی ہے، امی عائشہ کی عمر 7 سال ہے جب امی عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، امی عائشہ کی عمر 9 سال ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، امی عائشہ کی عمر 18 سال ہے۔ 18 سال میں کہتا ہوں، میری ایک دلیل پہ غور کرنا۔ میں ایک بات یوں کہتا ہوں، وہ لڑکی کے جو کبھی سکول نہ گئی ہو، وہ لڑکی جس نے انگلش اردو پڑھنا بھی نہ سیکھا ہو، اگر وہ مدرسے میں آگے پڑھنا چاہے، اس کا نصاب 9 سال کا بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 9 سال، میں نے کہا نمبر 1 قرآن کریم حفظ کرے، اس میں 3 سال لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2 ایک سوچ گردان کرے، اس میں 1 سال لگ جاتا ہے، اور پھر 5 سال پڑھے تو کتابیں پوری کر لیتی ہے، اور 9 جمع 5 جمع 4 کرو تو 9 بنتے ہیں۔ ایک بچی کا نصاب 9 سال کا بنتا ہے۔ ہم سے لوگ پوچھیں گے بھائی 9 سال کا نصاب کہاں سے لیا ہے؟ میں کہتا ہوں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے قدم مبارک سے لیا ہے۔ لوگ کہیں گے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ذرا مطلب سمجھو، امی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں کیوں آئی ہیں؟ ایسی لڑکی چاہیے تھی کہ جس کے پاس حافظہ بھی ہو، جس کے پاس عقل و دماغ بھی کامل ہو، اور جس کو خدا فصیح زبان بھی عطا کرے۔ اس کے لیے خدا نے انتخاب امی عائشہ کو کیا ہے۔ یہی وجہ صحابہ خود فرماتے ہیں، اگر ہمیں تفسیر قرآن کی حاجت پیش آئی، اگر علم حدیث کی حاجت پیش آئی، حتیٰ کہ علم انصاف کی حاجت پیش آئی، حتیٰ کہ طب کا مسئلہ پیش آیا، ہمارے سارے مسئلوں کو امی عائشہ کے دروازے میں حل کیا ہے۔ ہم نے جب بھی دروازے میں دستک دی ہے، امی عائشہ نے مسئلہ
بیان فرما دیا ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا، امی عائشہ نبی کے گھر میں کیوں آئی ہے؟ نبی کا دین سیکھ کے امت کو سکھانے کے لیے، سکھانے کی عمر سیکھنے کی 7 سال بنتی ہے۔ اب میں دلیل کے طور پہ یوں کہتا ہوں، ہمارے ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں ہمارے مدرسے اسکول میں داخلے شروع ہیں، اگر کس نے داخلہ لینا ہو تو لے لو، پہلے داخلہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ایڈمیشن ہوا ہے، اس کے بعد یہ کلاسیں کب ہوگی؟ کہتے ہیں 3 ماہ بعد کلاسیں ہوگی، اب یہ ریگولر کلاسیں شروع ہوتی ہے، اور یہ بچہ فارغ کب ہوگا؟ اور یہ فلاں سال میں آپ کا بیٹا فارغ ہو جائے گا۔ اگر تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیغمبر کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو یہ تعلیم دین کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نکاح ہی نہیں، یہ پیغمبر کے مدرسے میں داخلہ ہوا ہے، امی عائشہ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ پھر پیغمبر سے جب دین پڑھنا کب شروع کیا؟ جب پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں تو 9 سال میں ریگولر تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ امی عائشہ کی عمر 18 سال ہے، حضور دنیا سے چلے گئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، امی عائشہ فارغ ہو گئی ہیں، تو جب مدرسے میں داخلہ لیا عمر 7 سال بنتی ہے، جب پڑھنا شروع کیا عمر 9 سال بنتی ہے، اور جب فارغ ہوئی عمر 18 سال بنتی ہے۔ امی عائشہ کا نصاب بھی 9 سال تھا، ہمارا نصاب بھی 9 سال تھا۔ امی عائشہ کا نصاب بھی 9 سال تھا اور ہمارا نصاب بھی، بولیے نا، ہمارا نصاب بھی 9 سال ہے۔ میں عالم مدارس علماء سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا وکیل ہوں، اور وکیل بلا توکیل، جس پر کوئی فیس ہی نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے وکیل کی، ایسے وکیل دنیا میں ملیں گے؟ کوئی فیس نہیں، آپ کی وکالت کرتے ہیں، مدر صاحب نے بیان دلیل ہم نے دی ہے۔ میں 24